اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی پچھلے سیشن میں جب نثار صاحب نے پوچھا کہ ایک نام ہے جو سارے ریکارڈ توڑ رہا ہے، اور وہ امید کر رہے تھے سب لوگ پٹھان کا نام لیں گے، لیکن سب کے زبان پہ اڈانی کا نام تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم کو پٹھان کی گروتھ سے خوشی اتنی نہیں ہو رہی ہے جتنے اڈانی کے ڈاؤن فال سے ہو رہی ہے۔ وہ اتنا حاوی ہمارے اوپر۔ یہ تھوڑی سی ایک جھلک ہے، یہ کیوں خوشی کیوں ہو رہی ہے ہم کو؟ ایک بزنس گرو کر رہا ہے ہم کو اس کے ڈاؤن فال سے خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ تو اصل میں یہ جو ہے نا، یہ جو ہم کو آپ دوسروں کو اسلام سکھاتا ہے کہ دوسرے کی خوشی سے حسد نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کی گروتھ سے ہم کو بھی خوشی ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں جو معاملہ ہے، جو اس ملک کی اکنامی جس طرف جا رہی ہے، کچھ چند جو ہے سپر رچ لوگوں کے ہاتھ میں دولت سمٹتی چلی جا رہی ہے، اور ماسز جو غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جہاں یہ ڈیوائیڈ بڑھتا ہے نا، وہاں بغض، نفرت اور انارکی والی کیفیت، یہ ملک کوئی ملک میں جہاں پر یہ امیر اور غریب کے بیچ کا جو گلف ہے بڑھتا جائے گا نا، وہ کبھی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اور اسلام کے اکنامک پرنسپل سے بالکل برخلاف بات ہے جو یہاں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے۔ یہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں دولت کا سمٹنا، پورے ملک کے اکنامی کو مینیپولیٹ کرنا اور پورے سمٹ کی طرف آ جانا، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ آس پاس کے اطراف کے ملکوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہے۔ سری لنکا کا بھی کیا حالت دیکھا ہم نے۔ ابھی پاکستان کی جو بری حالت ہے، کب وہاں کا بیڑا غرق ہو جائے بول نہیں سکتے ہم لوگ۔ بنگلہ دیش تو اچھا کر رہا تھا، لیکن ٹھیک ہے ابھی تھوڑا ڈالر کرائسس چل رہا ہے۔ تو اوور آل جو اکنامی کی بے چینی ہے، ہمارا ملک تھوڑا سا اکنامکلی اسٹیبل ہے، لیکن بہت اچھے سینیریو نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بیٹھ کے تماشا ہی دیکھیں، تماشا ہی بنے رہیں، یا ہم کو بھی کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ سارے مسائل کا حل ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس اللہ تعالی کی کتاب ہے، ہمارے پاس سارے مسائل کا حل ہم بیٹھتے ہیں۔ اگر یہاں کے لوگ ہم سے پوچھ بیٹھیں کہ بھیا تم تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، ہمارے پاس خدا کی کتاب ہے، سارے مسائل کا حل ہے، اس ملک کا مسئلہ حل کر کے دکھاؤ نا بھائی۔ بے روزگاری ہے، اکنامک بڑھ رہی ہے، سارے جو غریب ہوتا جا رہا ہے، اور اتنے سارے ایشوز ہیں، اور ہم سب مسلمان کیا بولیں گے؟ ہم تو نہیں بول سکتے نا کہ نہیں وہ تو جملہ تھا ایسے ہی، ہم نہیں بول سکتے۔ ہاں کیوں؟ ہماری جو بات کر رہے ہیں ہمارے پاس بیس پر قرآن ہے، اور ایسا نہیں اس ملک کے اندر کوئی پوٹینشیل نہیں ہے۔ اس ملک کے یہ ملک جو ہے پہلے سونے کی چڑیا تھا، اور آج بھی ہو سکتا ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ وہ مس مینج کا ہے۔ جو لوگ مینج کر رہے ہیں اس ملک کو، یہاں کے ریسورسز کو، وہ ڈھنگ سے نہیں مینج کر رہے ہیں، وہ انصاف کی بنیاد پر نہیں مینج کر رہے ہیں۔ تو یہ اکنامی کے اندر اگر کوئی سولو کر سکتا ہے تو وہ اسلام اور مسلم آپ۔ افسوس یہ ہے کہ ہم بزنس کمیونٹی سوچ رہے ہیں کوئی اور آ کے ہمارا مسئلہ حل کرے گا۔ یہ اڈانی امبانی جائیں گے، دوسرے آ کے بیٹھ جائیں گے۔ اوور آل سسٹم کا مسئلہ ہے۔ پرابلم کچھ یہ اڈانی امبانی اور کچھ سپر رچ لوگوں کا نہیں ہے کہ وہ ملک کے ویلتھ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہم بزنس مین نے ان کے لیے وہ سپیس چھوڑا ہوا ہے کام کرنے کے لیے۔ ہم اسٹیڈیم میں اسپیکٹیٹر بیٹھ کر خالی کمنٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا ہم اس میدان میں اتر کے ان کے ٹکر کا ان کے لیول پر کھیلتے، ان کو ٹکر دیتے، ان کو مات دیتے۔ لیکن ہم اسٹیڈیم میں بیٹھ کے ہم بزنس کر رہے ہیں صرف اس لیے، اتنی چھوٹی سوچ لے کہ میں بزنس کر رہا ہوں کہ میرے ضروریات کی تکمیل ہو جائے، بس دیٹس آل۔ میرے بال بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو جائے، میں پیٹ پال لوں، میرا تھوڑا سا ایسٹس ہو جائے، میرا فیوچر سیکیور ہو جائے، بس دیٹس آل۔ اس کے بعد مجھے کوئی فکر نہیں دنیا کا کیا ہوتا ہے، کہ مجھے اتنا خود غرض ہو گیا ہوں اپنے بزنس کو لے کے کہ یہ میری ضروریات پوری ہو جائے، اس کے بعد میں گروتھ کی فکر ہی نہیں کرتا ہوں۔ اور اس کو میں دینداری سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اگر میں تھوڑا بھی پیسے دنیا کے پیچھے بھاگا، اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا کہ تمہاری ضروریات تو پوری ہو گئی تھی، پھر بھی تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اور اگر احساس نہ ہو تو لوگ احساس دلا دیتے ہیں، اور پھر ہم ایک ریورس گیئر لے کے ہم پھر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ جو رفع چیمبر آف کامرس جو بنا ہے آج سے 7 سال پہلے، جس کا آغاز ہوا تھا اسی پونا شہر میں، ہمارے عمر فاروق صاحب نے جو پہلا پروگرام آرگنائز کیا تھا، جب جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا اکنامک ایکٹیویٹی میں ہم کو حصہ لینا ہے،
اس ملک کی معیشت کو مستحکم کرنا ہے تو پہلا پروگرام ہم نے یہاں شروعات کیا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بڑا چیلنج ہے, کیسے کیا جائے گا, لیکن یقین جانیے اس ایک میقات 4 سال ہم نے مہاراشٹر میں مختلف ایکٹیویٹیز کی. اس کے بعد جب سینٹر نے فیصلہ کیا ہم کو اس کو اسپریڈ کرنا ہے پورے ہندوستان میں, تو آج الحمدللہ 18 اسٹیٹس میں اس کے برانچز ہیں. پورے انڈیا میں ہم ٹور کر رہے ہیں, میں خود سارے جگہ ٹور کر رہا ہوں. تو اوور آل میں خالی اس پوائنٹ پر کیوں بتا رہا ہوں, میرا آبزرویشن بتا رہا ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں اکنامک, ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی حل ہی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم بزنس میں گروتھ کیوں نہیں کر رہے ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں. اکثر ایونٹس میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے بزنس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا کیا چیلنجز ہیں. آج کے ٹاپک کا بھی ہے اپ اسکیلنگ کرنا ہے ہمیں. تو چیلنجز مختلف آتی ہیں. لوگ سے پوچھتے ہیں, آڈینس میں پوچھتا ہوں واٹ آر دا چیلنجز, آپ کے لیے چیلنجز کیا نیکسٹ لیول پہ جانے کے لیے. نمبر 1 آتا ہے فائنانس, پیسہ آ جائے تو مسئلہ حل. دوسرا آتا ہے مارکیٹنگ ہمارے پاس نہیں ہے, نیٹ ورکنگ نہیں ہے, ورکر ڈھنگ کے ملتے نہیں ہیں, آپریشن سنبھلتا نہیں ہے. بہت سارے آتے ہیں, لیکن یقین جانیے جو چیلنج نمبر 1 جو اپنے 7 سال کا جو ٹور کر رہا ہوں, 1 to 1 ملاقاتیں کر رہا ہوں, اس کا نچوڑ بتا رہا ہوں. دا نمبر 1 چیلنج از دا مائنڈ سیٹ. ہم بزنس کو نیکسٹ لیول پر لے کے جانا ہی نہیں چاہتے. ہم قناعت کا ہم کو جو درس پلایا گیا ہے نا, کہ یہ جو ہم کو ایک اچھے مسلمان کا جو ایک سیمپل پیش کیا گیا ہے نا, کہ وہ جو بھوکا ہے, فاقہ کش ہے, کم حساب کتاب کرتا ہے, وہ ایک آئیڈیل مسلم ہے. یہ سوچ نے آج اس ملک میں, آج یہ جو ملک کے ایشوز کو جو ہے نا, ہم کو اس لائق نہیں رکھا کہ ہم اس ملک کے مسائل حل کر سکتے. ہمارے بزنس مین کو اس لیول پر نہیں ہے کہ یہ ایشوز کو ٹیکل کرتے. آج کچھ لوگ جو ملک کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ان کے ٹکر کے بزنس مین ہم کھڑے نہیں کر پا رہے ہیں جو ایکول, جو فیئر گروتھ کی بات کر سکیں. تو یہ چیزیں کون کرے گا, باہر سے کوئی آ کے کرنے والا نہیں ہے, یہ آپ کو ہی کرنا ہے. دیکھیے یقین جانیے ہمارے تعلق سے جو بات کی جاتی ہے نا کہ یار اس ملک کو باہر سے آئے, اس ملک پہ اتیاچار کیا, ظلم کیا, یہ جو ہے نا اس ملک کو جو ڈیولپ کیا ہے ہم نے کیا ہے. اور پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, دنیا کو دینے والے ہم ہی تھے. کبھی مسلمان لائبریری نہیں رہے ہیں, ایسٹ رہے ہیں, ملک کو ڈیولپ کیا ہے, ریسرچز کیے ہیں. اس ملک کو بھی ڈیولپ کرنے والے ہم ہی تھے. انگریزوں سے پہلے اس ملک کی جو جی ڈی پی تھی, آپ گوگل کر لیجئے, دا جی ڈی پی آف انڈیا ان دا مغل ایرا, وہاں پر 33 سے لے کے 24% تک. موسٹ کنزرویٹو وکیپیڈیا پہ چلے جائیے, موسٹ کنزرویٹو اسٹیٹسٹکس آتی ہے, دس 24.3%. اور پورے یورپ کی جی ڈی پی اس وقت 23 تھی. مطلب ہندوستان کا جو جی ڈی پی ایک طرف, پورا یورپ ایک طرف. یوں ہی نہیں ہم کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. اور ہم کو پتا ہے جب انگریز یہاں سے جب گئے ہیں, وہ 4 کے نیچے لا کے چھوڑ کے چلے گئے. تو اس ملک کو سونے کی چڑیا ہم ہی نے بنایا, تو اگر بنائیں گے تو ہم ہی بنائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ جو نیکسٹ لیول پر جانے کی بات آتی ہے, جو کچھ لوگ جو اس ملک کو چوس رہے ہیں, تو ہم کو اس میدان میں اترنا پڑے گا. اس مائنڈ سیٹ سے ہم کو باہر نکلنا پڑے گا کہ میرا بزنس جو ہے وہ میرے لیے نہیں ہے, میرا تو پیٹ اللہ تعالیٰ پالے گا, میں اس لیے کماؤں گا کہ انسانیت کا بھلا ہو. ایک انٹرپرینر جو ہوتا ہے کبھی بھی دیکھیے ایک عزت سے دیکھا جاتا ہے, وہ اس ملک کا ویلتھ کریٹر ہوتا ہے. ایک انٹرپرینر معمولی چیز نہیں ہے. آپ بزنس کر رہے ہیں, ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی. آپ اس ملک کے جو کماؤ بیٹے ہیں, اور اس ملک نہیں, تاریخ کے ہر دور میں, ملک کے ہر خطے میں ایک انٹرپرینر جو ہوتا ہے وہ بزنس, وہ ویلتھ کریٹر ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, اس ملک کے ریسورسز کو اٹھاتا ہے نا, بی اٹ ہیومن ریسورسز اور مٹیریل ریسورسز. اس کے اوپر اپنے انٹلیکٹ, اپنے ایکسپرٹیز بیٹھاتا ہے, اور اس کو ویلیو ایڈیشن کرتا ہے, اور پھر نیکسٹ لیول پر لے کے جاتا ہے اس کو. اور اس ویلیو ایڈیشن کے پروسیس میں جو ہے نا, وہ پورے علاقے کا, پورے ملک کا, دیش کا بھلا ہوتا ہے, جس کو ہم جی ڈی پی کہتے ہیں یا عام زبان میں وکاس کہتے ہیں. اور دیکھیے کبھی بھی جو ہے نا, جو انٹرپرینر ہوتا ہے وہ اس ملک کا ایسٹ ہوتا ہے. وہ کوئی بھی گورنمنٹ, کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ اگنور کر ہی نہیں سکتا. کسی بھی کنٹری کے ہیڈ آف اسٹیٹ کا رپورٹ کارڈ کیا ہوتا ہے, اس کا رپورٹ کارڈ, اس کا پرفارمنس کا کارڈ کیا ہوتا ہے, دا جی ڈی پی, وہ ملک یا وکاس. اگر آپ بزنس گرو کر کے ملک کے اس ہیڈ آف اسٹیٹ کے اس کے پرفارمنس میں ایڈ کرتے ہیں, تو وہ آپ کے اگینسٹ میں کبھی نہیں جا سکتے ہیں. ایک اور چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ذہن میں مینٹل بلاک ہے
کہ یار یہ جو ہے نا گورنمنٹ ہمارے اگینسٹ میں ہے. ہم کو جیسے بات آ رہی تھی نثار صاحب اور لوگ کہہ رہے تھے یار مسلم اسی وجہ سے ہم کو دبایا جا رہا ہے. بزنس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو باتیں کہہ رہے تھے میں اس بات کو انڈورس کر رہا ہوں 1-to-1 میٹنگ کر کے, کہ اگر آپ اس ملک کو ڈیولپ کر رہے ہیں, اپنی انڈسٹری بنا رہے ہیں, تو آپ اس ملک کے انمپلائمنٹ کا مسئلہ حل کر رہے ہیں, آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ملک کے فارن ایکسچینج کا مسئلہ حل کر رہے ہیں, جی ڈی پی بڑھا رہے ہیں, یو آر کنٹریبیوٹنگ دا کنٹری. اور جب آپ ایک ملک کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو یہاں کے لوگ یہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں. دیکھیے یقین جانیے, جب آپ اپنا پروڈکٹ یا سروس دیتے ہیں نا, تو وہ جو کسٹمر آپ کو اپنا پیسہ دے رہا ہے نا, ہی از ناٹ گیونگ یو منی, ہی از گیونگ یور ٹرسٹ. اپنا اعتماد دے رہا ہے آپ کو. اور اس ملک کو اپنا خیر خواہ بنانا ہے تو ایسے اعتماد حاصل کرنے والوں کی تعداد بھرمار کرنی پڑے گی. اور بھرمار کرنے کے لیے آپ کو اپنے پروڈکٹ کو اپ اسکیل کرنا پڑے گا. اب جو چھوٹے لیول پر کام کر رہے ہیں اپنا پیٹ پالنا چھوڑ دیے, اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. آپ کو اس کو اعتماد حاصل کرنے والوں کی تعداد بڑھا دینی ہے. اور جب ایسے بڑھ جائیں گے نا, پھر ان لوگوں کو ہمارے خلاف کوئی بھی بھڑکائے گا کچھ کام نہیں کرے گا. کچھ مطلب وہ اٹ ول ناٹ ہیو دیٹ افیکٹ. وہ خالی ایک ہنسی کا وہ بن کے رہ جائیں گے. تو مسئلہ ہمارے مخالفین کا نہیں, ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہیں. مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں کو اپنا ہم خیال, اپنا ٹرسٹ, اعتماد جو وہ پیدا کرنے میں ہم ناکام ہوئے ہیں. تو گھوم پھر کے بات یہ آتی ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اپنے بزنس جب نیکسٹ لیول پر جانے کی بات آتی ہے تو پوائنٹ نمبر 1 جو میں نے بات کیا تھا کہ وہ آپ کا مائنڈ سیٹ سب سے پہلے نکال دیجئے کہ یہ دین کا ایک حصہ ہے. میں سورہ قصص کی ایک آیت بہت ریلیونٹ ہے آج کے پیسے والوں کے تعلق سے, جو کہ ابھی گلبرگہ میں ہمارا جو ایکسپو ہوا تھا, تو امیر جماعت نے اس آیت کا ریفرنس کر کے بتایا تھا کہ یہ قرآن کی آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 77 یہ رفا کے ڈائریکٹو پرنسپلز میں ہو جانی چاہیے, اور آج کل کے حالات میں تو بہت ہی ریلیونٹ ہے. سورہ قصص کی ورس نمبر 28 آیت نمبر 77, اس کے پچھلی والی آیت میں قارون کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ قارون کے پاس ہم نے اتنے خزانے دیے کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے کئی طاقتور لوگ بڑی مشکل سے اٹھا پاتے تھے. پھر ورس نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مطلب اس کانٹیکس میں پیسے والوں کے تعلق سے پھر فرماتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر. مطلب پیسہ کوئی بری چیز نہیں, پیسہ آپ کو دیا ایک نعمت ہے, اس سے آخرت کی فکر کرنا ہے. پوائنٹ نمبر 1. اگلا پوائنٹ فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, دنیا میں سے اپنا حصہ مت چھوڑ دو, یہ تمہارا حق ہے. یہ وہ حصہ تم نے دوسروں لے کے اڈانی امبانی کے لیے چھوڑ دیا, وہ تو فتنہ پھیلائیں گے ہی. مسئلہ ان کا نہیں, مسئلہ تمہارا ہے, تم نے کیوں نہیں چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بزنس مین کو حکم دے رہا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, دنیا میں اپنا حصہ مت چھوڑو, اسٹرگل کرو, ایکسپانڈ کرو, اپنا حصہ حاصل کر کے رہو, یہ اسپیس مت چھوڑو دوسروں کے لیے. اور پھر تیسری پوائنٹ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اللہ تعالیٰ نے تم پیسے والوں پر جو احسان کیا ہے تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم دوسروں پر احسان کرو. جو لوگ بزنس کے ایک لیول پر جا چکے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ آپ سیٹ بن کے نہ بنے رہیں اور لوگوں کو بھی اوپر اٹھائیں. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے, اللہ تعالیٰ جو آپ کو حکم دے رہا ہے. اور پھر وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. ان اللہ لا يحب المفسدین, اللہ فساد پھیلانے والے کو پسند نہیں کرتا. تو دیکھیے یہ چیزیں جو ہے نا کہ آپ جو بزنس کر رہے ہیں اس کو مونوپلائز مت کریے اور کمپٹیشن کو ختم مت کریے اور لوگوں کو اٹھائیے, کولیبریٹ کریے. تو یہ چیز جب تک آپ کے اندر آپ کے پیدا ہو جائے گی تو مطلب جو سیٹ بزنس مین ہیں وہ اور بزنس مین کو اٹھائیں, وہ اس کے ذریعے خیر خواہ کریں, وہ اس کے ذریعے فضول خرچی کر کے سماج میں فساد پیدا نہ کریں. تو آج کا یہ بزنس کمیونٹی جو ہے یہ بہت کچھ اس ملک میں انقلاب لا سکتا ہے. رفا چیمبر آف کامرس اس کا مقصد یہی ہے کہ پورے ملک میں آج 18 اسٹیٹس میں ہم قائم ہیں, ایک بڑا نیٹ ورک ہم دے رہے ہیں آپ کو. آپ رفا کی سائٹ پہ چلے جائیے, ایک سٹی کلک کریے, آپ کو سارے آ جائیں گے. کرناٹک کلک کریں, کرناٹک 22 ڈسٹرکٹس نام آ جائیں گے, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ نام آ جائیں گے. آپ پنجاب کلک کریں گے تو مالیر کوٹلا, پنجاب, لدھیانہ کے انچارجز آ جائیں گے. مہاراشٹر کے 18 سٹیز کے لوگ, تو اتنا بڑا نیٹ ورک ہمارے پاس ہے. اس نیٹ ورک کا آپ سب سے درخواست ہے کہ فائدہ اٹھائیے. ہم یہاں کے بزنس مین کو بتا رہے کہ دنیا بہت بڑی ہے. کووڈ سے پہلے ہم ایک ڈیلیگیٹ لے کے گئے تھے
چائنا. ہمارے شریف صاحب یہاں بیٹھے ہوئے میرے ساتھ میں یہ بھی تھے چائنا میں. تو ہم لوگ ڈیلیگیشن چائنا لے کے گئے تھے کہ یہاں کے بزنس مین کو بتائیں کہ یہ دنیا بہت بڑی اپارچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. ابھی جو ہے جسٹ 2 مہینہ پہلے نومبر میں 3 دن کا ایکسپو تھا ڈھاکہ بنگلہ دیش کے اندر, 18, 19, 20 نومبر میں. یہاں سے الحمدللہ 30 لوگ کا ڈیلیگیشن میں لے کے گیا تھا, اس میں 7 ایگزیبیٹرز بھی تھے. تو یہاں کے بزنس کو بنگلہ دیش میں کیا پروڈکٹس آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ نیٹ ورک دلانا, بزنس کی گائیڈ کرنا, وہاں کے جو چیمبر آف کامرس سے انٹریکٹ کرا کے دینا. ابھی میں چلا رہا ہوں 2 دن پہلے دبئی میں تھا, 26 جنوری کو گیا تھا, 31 کو آیا ہوں. 4 روز ہم لوگ وہاں پر تھے دبئی کے اندر. ہم ایک بزنس سمٹ کر رہے ہیں دبئی کے اندر 22 فروری کو. وہاں پہ ایک ہوٹل میں ہم نے بک کیا ہے. آپ سب سے درخواست ہے کل اس کے تعلق سے تفصیلات ہے, ویبینار ہے 9 بجے, لنک آپ کو دیا جائے, آپ شریک ہو جائیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں کے بزنس مین جو ہے نا پروڈیوس کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, وہ کئی ہینڈ سے گزرتے ہوئے وہ دبئی کے تھرو مڈل ایسٹ اور پورے افریقہ میں وہاں سے مال جاتا ہے, لیکن کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہمارے پاس وہاں 120 کیپیسٹی کا ہال ہم نے بک کیا ہے, جس میں سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہاں کے قریب 20 سے 22 لوکل جو پرچیزرز ہیں انڈیا سے امپورٹ کر رہے ہیں, ان سے ہماری میٹنگ ہوئی. ان سے ہم نے کہا کہ آپ امپورٹ کرتے ہیں تو اگر ہم انڈیا سے سپلائرز لا کے آپ کے سامنے B2B میٹ کرائیں, وڈ یو بی انٹرسٹڈ؟ تو الحمدللہ 40 سے اوپر لوگوں نے خواہش ظاہر کی, لیکن لمیٹیشن ہم نے دبئی کے جو بائرز ہیں 40 کا رکھا ہے اور انڈیا سے ہمارے 80 کا لمیٹیشن ہے, تو آپ لوگ اس میں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے آپ کو ویلیو ایڈیشن ملے, آپ جو بزنس کر رہے ہیں اس سے نیکسٹ لیول پر جائیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, 9 ڈپارٹمنٹ. اس کا وقت تعارف کراؤں کہ ہمارا جو ایک گورنمنٹ لائزننگ کا ڈپارٹمنٹ, گورنمنٹ چاہتی ہے آپ بزنس کریں, آگے بڑھیں. ہم سمجھ کے بیٹھے گورنمنٹ ہمارے اگینسٹ میں, اور گورنمنٹ سمجھ رہی کہ یار یہ مسلمان ہمارے پاس آتے نہیں. تو رفا کے پلیٹ فارم جہاں ہم نے ایونٹ کیا ہے ساری چیزیں گورنمنٹ کی 50 کے اوپر منسٹریز ہیں, وہ چاہتی ہے بزنس کریں, ہم کو اس سے واقف نہیں ہے. تو وہ لائزننگ ایک ڈپارٹمنٹ ہے. بزنس فائنانس کا ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر اکثر لوگ جن کو بزنس کی فائنانس ضرورت ہوتی ہے, پرابلم کیا ہوتا ہے ان کے پاس بزنس فائنانس لینے کے لیے وہ سمجھتے ہیں رفا چیمبر آف کامرس کوئی بزنس فائنانس مانگے ہم کہیں سے ارینج کر کے دے دیں گے. تو یہ کوئی چیمبر آف کامرس کوئی فنڈ پول کرنا ہے, فنڈ ڈسبرس کرنے کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے. لیکن جب ہمارے پاس آتے ہیں تو فنڈس نہیں ملنے کی جو وجوہات جو ہوتی ہیں نا, نہ ان کے پاس بزنس پلان ہوتا ہے, نہ اس کے پاس پروفیٹیبلٹی ہوتا ہے, انویسٹرس کے پاس کیسا ان کا اسٹرکچر کرنا, اور اسلام وہ سمجھتے ہیں بینک کے پاس جانا ہے, بینک کے پاس جائے بغیر بھی کیسے اسلامی کے لیے اسٹرکچر کیا جائے, وہ ہم گائیڈ کرتے ہیں. اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں کم سے کم 10 سے 12 CR کا ٹرن اوور ہم نے خالی گائیڈنس کر کے کیا ہے. تو ہر ایریے میں جو ہے نا لوگ, اس پونا کے اندر بھی ایسے بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے جو پیسہ لگانا چاہتے ہیں, اسی پونا کے اندر ایسی لوگ ہوں گے جن کو فنڈس چاہیے, لیکن کیسے اسٹرکچر کیا جائے, تو ہمارا بزنس فائنانس وہ کام کرتا ہے. اسی طرح ہمارا مختلف اور ڈپارٹمنٹس, ہمارا ویبینار کا ڈپارٹمنٹ 100 کے اوپر ویبینارز ہمارے ہیں, اور مختلف انشاءاللہ آپ ٹچ میں رہیں گے تو آپ کے سارے ایشوز ہم کلیئر کریں گے. سب سے بڑی چیز کیا ہے, آپ کے پاس بزنس کوئی بھی ایشوز ہیں, آج الحمدللہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہیڈز ہیں بہت سارے ایکسپرٹس ہیں, ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ایکسپرٹیز ہے, جو تجربہ ہے, کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ اس کو شیئر کر کسی فائدہ کریں. الحمدللہ کئی لوگ اس سے ہمارے جڑتے ہیں, اور ہمارے پاس الحمدللہ اتنا اسٹرانگ ڈیٹا بیس ہے ایسے ایکسپرٹس کا کہ کوئی بھی سوال آپ کریں وہ اس کا ہم جواب نہ دے سکیں یا سالو نہ کر سکتا ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں بہت فخر سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے. اور آپ کے لیے کتنا سمپل ہے, سمپل یہ کہ آپ سائٹ پر جانا ہے rifa.org, ہوم پیج پہ صرف ایک بٹن ہے بلو کلر کی, ہاؤ کین آئی ہیلپ یو, کلک کریے, نام نمبر ای میل اپنا مسئلہ رکھ دیجیے, بس ودن 24 آورز آپ کے پاس کال آئے گا, آپ کا مسئلہ سمجھا جائے گا. بیک اینڈ سے ہمارا اسٹاف اگر اس کے پاس اویلیبل ڈیٹا ہے تو وہ شیئر کر دے گا, نہیں تو ایکسپرٹ سے کنیکٹ کر کے آپ کا مسئلہ ریزالو کر دے گا. اور صرف وہیں تک نہیں, ہمارے بیک اینڈ پر ہم نے ایک ERP بنا کے رکھا ہے کہ ہر ریکویسٹ ٹکٹ ریز ہوتا ہے, جب تک کلوز نہیں ہوتا تب تک وہ ٹکٹ ٹریک کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بزنس مین کے لیے اتنے سارے سپورٹ اسٹرکچر ہم بنا کے رکھیں, اور اس کے بدلے میں ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے. جیسے انبیاء کہتے تھے نا کہ ہم اس کے بدلے ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے ہیں, تو رفا بھی آپ سے کچھ نہیں چاہتی ہے, صرف یہ چاہتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے جگہ پر بیٹھے رہیے, صرف اپنے بزنس میں تھوڑے سیریس ہو جائیے, بس اس کی گروتھ کی فکر کریے, اور گروتھ کے اندر جو چیلنجز ہمارے پاس اپروچ کریے, اور انشاءاللہ ہم اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے. بہرحال یہ چھوٹا سا مقصد تھا کہ یہ جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کے دیکھیے, دوسرے جو اسلام کو ہر دور میں الگ الگ صلاحیتوں کی, الگ الگ مشقتوں کی ضرورت تھی, ہے نا. جب آغاز ہوا تو مبلغین کی ضرورت تھی, ہے نا. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی میٹھی زبان سے پورے مدینے کی ذہن بدل دیتے ہیں,
وہ سکلز کمیونیکیشن سکلز والے لوگ چاہیے تھے. اس کے بعد ٹھیک ہے ضرورت آئی کہ اسلام جب پھیلنے لگا تو خالد بن ولید نے اپنے جوہر دکھائے, اور اس طرح کے لوگ جو ملٹری سکلز کی ضرورت تھی اسلام کو پھیلایا. اس کے بعد جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا دور تھا وہ اسپین کی لائبریری بھر گئی تھی, ہم نے تو ریسرچز کیے. اس کے بعد انٹرپرینورس کا دور آیا. تو ہر دور میں ہر طرح کے سکلز کی ضرورت ہے. آج جو ضرورت ہے, آج ایک نوکری کرنے والے بیچارے کتنا کام کریں, کتنا کنٹریبیوٹ کر پائیں گے, لیکن آپ بزنس کرنے والے جب ملک کی معیشت گرتی جا رہی ہے اور آپ جو ہے آپ ہی اور آپ سنبھال سکتے ہیں اس کو, اور آپ اگر نہ سنبھالیں, آپ اپنے کمفرٹ زون میں رہیں, بھائی میں مطمئن ہوں, تو یقین جانی آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مجرم قرار پائیں گے. کہ تم دیکھ رہے تھے کہ انسانیت بلک رہی تھی, تم کو معلوم تھا کہ اس کا حل تمہارے پاس ہے, اور تم اتنے خود غرض ہو گئے تھے کہ میرا پیٹ بھر گیا, میرے فیوچر سیکیور ہو گیا, دنیا جائے بھاڑ میں. اس سوچ کے ساتھ تم بیٹھے رہے اور تمہاری نماز روزے چلتے رہے, انسانیت تم کوئی فکر نہیں تھی. تو یقین جانیے یہ بہت ذمہ داری میں آپ کو آج دے کے جا رہا ہوں. جو بزنس کمیونٹی ہے, جو پیسے والے لوگ ہیں, اپنے بزنس کو اسکیل اپ کریں بھائی. جو الحمدللہ یہاں پر کافی جو بزنس کے پٹھان لوگ بھی ہیں, اور بڑے بڑے پٹھان بزنس کے ہیں, لیکن وہ ان پٹھانوں کو ضرورت ہے کہ آئی پی او لانچ کر رہے ہیں, پبلک کا پیسہ اپنے اندر کریں. وہ لوگ تو پبلک کا, عوام کا پیسہ جب آپ کے بزنس میں لگے گا تو عوام آپ کے بزنس کے لیے دعائیں کرے گا, کیونکہ ان کی شیئر کے پرائس بڑھیں گے, اور وہ جب آپ کے بزنس پر آنچ آئے گی تو یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے آپ کو. ورنہ ایک چھوٹی دکان لے کے بیٹھے رہیے اور روتے رہیے کہ فساد میں میری دکان جلا دیا, میرا یہ نقصان کر دیا, کیونکہ اس کا امپیکٹ آپ پر پڑ رہا ہے. آپ عوام کے خیر خواہ نہیں ہیں. عوام کا, آپ کے پاس ایک بزنس پلان ہے, پروفیٹیبلٹی ہے, آئی پی او لانچ کری, پبلک کا پیسہ اس میں لیجیے اور بزنس گرو کر کے آپ خود اڈانی, امبانی, ٹاٹا بن سکتے ہیں. پوٹینشیل ہے, صرف مائنڈ سیٹ بدلنا ہے. سکلز ہے, پاورز ہے, جذبہ ہے. صرف اگر اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا ہم نے نا, تو اس ملک کی نقشہ ہم بدل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بزنس کو, جو سورہ قصص کی آیت نمبر جو 77 ہے, جو چاروں پوائنٹ ہے کہ اس پیسے کو آخرت کے لیے آپ ذریعہ بنائیے. ٹھیک ہے, دنیا میں اپنا حصہ مت چھوڑیے, آپ کا حق ہے. آپ پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے, آپ دوسروں پر احسان کریے, ان کو اوپر لا کر, اور اس پیسے کے ذریعے فساد مت پیدا کریے. اس ایک اللہ تعالیٰ کے حکم یہ صرف اور صرف بزنس مین کے لیے ہے. اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائیں گے. ہمیں کہہ سکے اللہ تعالیٰ تیری کی ایک آیت جو ہے نا, اس ایک آیت پر میں عمل کر کے آیا ہوں, مجھے جنت دیتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.